اہمیت اور پڑھنے کے فضائل، نہ پڑھنے کے نقصانات بہت سارے بیان فرمائے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا بہت سارا ذکر ہے۔ میں چند ایک چیزیں عرض کر کے پھر انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے، کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے قیامت کے دن۔ آج ہمیں جو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں زندگی ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اس نے اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ ہمارا جسم سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس میں صلاحیت ہے۔ اب یہ صلاحیتیں ہمارے پاس میں ہیں، یہ چیزیں جس کے پاس نہیں ہیں اس سے جا کر پوچھیں کہ اس کا حال کیا ہے۔ جو نابینا ہے اس سے جا کر پوچھیں کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ کان جس کے نہیں ہے، جو سن نہیں سکتا، بہرا ہے، اس سے جا کر پوچھیں کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو بول نہیں سکتا اس سے جا کر پوچھیں کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اتنی ساری نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے کہ اگر ہم نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ خود فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی ساری نعمتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شکر کرنا ہوتا ہے وہ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں زندگی گزرے اور یہی نافرمانیوں میں زندگی ہماری گزرتی رہے، اور یہ نافرمانی کرتے کرتے اگر ہمیں کہیں موت آ جاتی ہے تو پھر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہمارے لیے بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن سے پوچھا جائے گا، جو جہنم میں ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی بات جہنم میں لے آئی؟ تم تو بڑے پارسا تھے، بظاہر تو بہت اچھے تھے، لیکن تم جہنم میں، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی بات جہنم میں لے کر آ گئی؟ سنیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی ڈرا دینے والی بات ہے نا، کتنی ڈرا دینے والی بات ہے۔ آج موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہم ہیں، کل ہمارے بارے میں اعلان ہو جائے ہم نہیں ہیں دنیا کے اندر، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ میرا ہے نہ آپ کا بھروسہ ہے۔ جو نوجوان ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ آج دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نوجوانوں کی موت ہو رہی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ڈرا دینے والا جملہ نا، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی بات جہنم میں لے کر آ گئی، جہنمیوں سے پوچھا جا رہا ہے، اور یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ کسی عام بندے کا کوئی کلام نہیں ہے، یہ رب کا فرمان ہے، یہ جو حق ہے، اب اسے ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو ہم جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہے۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی بات جہنم میں لے کر آ گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ کہیں گے ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے۔ جو جہنم میں ہوں گے ان سے پوچھا جا رہا ہے، قالوا، وہ لوگ خود کہیں گے لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، بس نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہو گیا ہمارا۔ آج دنیا میں ہم بہت کچھ کر لیں گے، بہت آگے چلے جائیں گے، بہت کچھ مال و دولت ہمارے پاس میں آ گیا، ساری ڈگریاں دنیا کی ہم نے حاصل کر لی ہیں، لیکن اگر نماز ہماری نہیں ہو رہی نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزاری جا رہی ہے، اور یہ نافرمانی میں زندگی اگر گزر رہی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کے سبب ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ جو گناہ کرتا رہتا ہے، اور یہ گناہ کتنا بڑا گناہ، یہ جو نماز چھوڑنا ہے کتنا بڑا گناہ ہے، جو نماز چھوڑتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے، گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، آخری وقت اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان چھین لیا جائے، اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ اگر ایمان برباد ہو گیا تو پھر ہم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق رہا؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اور ہمارا ٹھکانہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اگر ایمان چھین لیا گیا۔ ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے، اور یہی ایمان کو بچانے کے لیے جب نیکیوں میں بندہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا ایمان سلامت رکھتا ہے، اور نیکیوں میں زندگی نہیں گزرتی ہے تو نافرمانیوں میں زندگی گزرتی ہے تو یہ آخری وقت ایسا نہ ہو کہیں ایمان برباد ہو جائے، اور ایمان برباد ہو گیا، جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، جو ایمان سلامت لے کر گیا۔ جنت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن جو بے ایمان مرا ہے اس کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ جو جہنم میں چلے جائیں گے، جو ہمارا ایمان برباد ہو گیا تو جہنم ٹھکانا ہے ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم ٹھکانہ ہو جائے گا، اور جو جنتی ہیں ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اب موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنتی گردنیں نکال نکال کر دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی بھی گردنیں نکال نکال کر دیکھ رہے ہوں گے اس منظر کو۔ موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اب جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ آج نوجوان سمجھتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی، ابھی تو میری لائف ہے، میں ابھی زندگی گزاروں گا، بہت ساری ڈگریاں حاصل کر لوں، ابھی تو شادی ہے، دیگر سارے معاملات ہیں، پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہیں بڑھاپے میں مجھے موت آئے۔ نہیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اچھا آدمی وہی ہے جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسے لینے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ جہاں رحیم و کریم ہے وہاں قہار و جبار بھی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ ہم اس کی رحیمی اور کریمی پر تو نظر رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، ہم گنہگار ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں اور غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، بخش دے گا ہمیں۔ یعنی دھڑلے سے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ ہاں اس کی رحیمی کریمی پر نظر رکھنی چاہیے، لیکن اس کی یہ بھی تو صفت ہے نا، قہار و جبار ہونا۔ ان بطش ربک لشدید، یہ بھی تو رب کا فرمان ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو قارون، فرعون، نمرود کو دیکھا نہیں، اتنا زبردست طریقے سے پکڑا ہے۔ آج نام ان کا لیا جاتا ہے تو عبرت کی وجہ سے نام لیا جاتا ہے۔ کوئی اپنے بچوں کا نام فرعون، نمرود، یہ حامان وغیرہ نہیں رکھتا، اپنے بچوں کا نام جو ہے وہ آج صحابہ کرام کے نام پر رکھا جاتا ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاری۔ آج غریب نواز کے نام پر معین الدین نام رکھا جاتا ہے، غوث پاک کے نام پر نام رکھا جاتا ہے، مخدوم اشرف ہے ان کے نام پر نام رکھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاری ہے۔ نافرمانی میں زندگی جنہوں نے گزاری ہے، آج عبرت سے نام لیا جاتا ہے ان کا۔ آپ بھی جانتے ہیں عبرت سے، یزید کا نام عبرت سے لیا جاتا ہے۔ آج کون اچھے سے نام لیتا ہے؟ کون اپنے بچے کا نام یزید رکھتا ہے؟ یہ اللہ کے فرما بردار جو بندے ہیں، انہوں نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری تو ان کا نام روشن ہوا، اور ان کے صدقے ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ محبت کا دعویٰ ہے ہمارا، حضور سے محبت ہے، گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حبیب ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے فرامین جب سنائے جائیں تو فرامین سے ہم جو منہ موڑ کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ آج ہم نے سنا صبح فجر کی نماز ہماری چھوٹ گئی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف کتنی پہنچتی ہوگی جب ہم امتی نماز نہیں پڑھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی نا، کتنی ساری آسانیاں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے جو ہمیں برکتیں ملی نا۔ آج یہ جو امت ہے، اس امت پر یکجا جو عذاب ہے، یک بارگی کی عذاب، یہ کیوں نہیں آ رہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے نا۔ پہلے کی امتیں دیکھیں آپ، انہوں نے نافرمانی کی، یہ بھی نماز نہ پڑھنا یہ بھی تو نافرمانی ہی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پہلے کی امتوں نے نافرمانی کی، نافرمانی کرنے کی وجہ سے کسے بندر بنا دیا گیا، کسے سور بنا دیا گیا، کسے جو ہے وہ آسمان پر لے جا کر پلٹ دیا گیا، وہ برباد ہو گئے۔ کیسے کیسے عذاب جو ہیں وہ امت میں آئے، غرق کر دیے گئے، سمندر میں غرق ہو گئے، طرح طرح کے عذاب ان میں آئے نا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی نا، نافرمانی کرنے کی وجہ سے برباد ہوئے۔ آج حضور ہمارے درمیان ہیں، اس کی برکت سے ہم پر عذاب نہیں آ رہا۔ یک بار کی عذاب جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نہیں آ رہا، لیکن اس کا نقصان علماء کرام، علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے نا، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، حقیقی معنوں میں جو عبادت کی لذت ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، دل جو ہے اس کا میلا ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان ہے یہ جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، میلا ہو جاتا ہے اس کا دل۔ آج دیکھیں نا ترکی کے اندر اور لبنان کے اندر، سیریا کے اندر جو زلزلے آئے، کیا ہے؟ یا نہیں آ سکتے؟ ہمارے یہاں پر بھی تو آ سکتے ہیں نا۔ تو عقل مند انسان وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے۔ نمازوں والی ہمارے اتنے سارے کام ہوتے ہیں، سارے کاموں کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے وقت نہ نکالے، وہ بھی مسلمان
وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا، اولیاء کرام سے محبت کا دم بھرنے والا، وہ نماز کے لیے وقت نہ نکالے. مجھے سستی ہو گئی، کوئی پرابلم آ گئی، بس تھوڑا سا سر درد کرنے کی وجہ سے پرابلم ہوئی اور نماز نہیں پڑھی. مسجد ہے، مسجد ویران رہتی ہے. مسجد ہمارے علاقے کے اندر وہ بھی مسجد عالی شان بنا لی، وہ ویران رہے تو کتنی نادانی کی بات ہے. کیا قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ پوچھا جائے گا. سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. نماز پڑھتے ہوئے گئے تو بچ جائیں گے، اگر نماز بے نمازی مرے تو قیامت کے دن پھنس جائیں گے، قبر کے اندر پھنس جائیں گے. ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کا نام. تو کیا اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے؟ سب کا ایمان ہے، ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں لیکن احساس یہ ہمیں نہیں ہوتا. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ میرے ساتھ جہنم میں جانے والے بہت سارے ہوں، وہ تو یہی چاہتا ہے اور ہم بھی اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور شیطان کو دوست بنایا ہوا ہے. شیطان نے ہمیں دوست بنایا ہوا ہے اور بے نمازی اور نمازیں چھوڑ کر دیگر گناہ جو ہے وہ زندگی گزرتی جا رہی ہے. آج آخری بات میں کر کے ختم کرتا ہوں. ہمارے بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے نا، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی ٹینشن ہوتی ہے. چھوٹا بچہ ہے، چوٹ لگ گئی، فوراً ہاسپٹل کی طرف بھاگیں گے. بیمار ہو گیا، فوراً ہاسپٹل کی طرف بھاگیں گے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح شفایاب ہو جائے، اسے تکلیف نہ ہو. ہم تل ملا اٹھتے ہیں نا اگر ہمارے بچے کو تکلیف ہو جاتی ہے تو. کیا یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جلایا جائے گا؟ ہمیں بھی تو پتا ہے نا. ہمارے بچے کے لیے یہ نہیں ہے. دنیا کے اندر تو ہم اس کی کیئر کر رہے ہیں، دنیا کے اندر تو ہم ہر طرح سے بچا رہے ہیں اسے کہ تکلیف نہ ہو، لیکن آخرت کے متعلق آیا ہے کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. یہ بچے سے کیسی محبت ہے کہ دنیا کے اندر کیئر کر رہے ہیں، دنیا کے اندر سب کچھ جو ہے نا اس کے لیے بھلائیاں کر رہے ہیں، فوراً وہ بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں. لیکن آخرت کے متعلق احادیث ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، وہ فرامین ہے، اس کو ہم جو ہے وہ درگزر کر رہے ہیں، اس پر توجہ ہی نہیں ہے ہماری. یہی بچہ ہمارا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر جہنم میں جلایا گیا تو وہاں ہم دیکھ سکیں گے. آج ہم ہی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں جلائے گئے تو کتنی بڑی ٹینشن کی ہمارے لیے بات ہو گئی. تو خدا را میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں کے متعلق اپنے آپ کو سیریس کریں. ہر چیز میں ہم سیریس ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں ہم جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. آج دنیاوی مال و دولت کے حوالے سے ہمیں بتایا جائے تو فوری طور پر سیریس ہو جائیں گے ہم، لیکن نماز کے متعلق ہم سیریس نہیں ہوتے. یہی نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہیں نا. آج دنیا میں طرح طرح کی ٹھوکریں مسلمان کیوں کھا رہا ہے؟ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. مصطفیٰ کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو آج بربادی ہمارا مقدر بن گیا ہے. آج بھی اگر مسلمان جاگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا شروع کر دے، آج بھی وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے گا. آج جو پستی ہے، ذلت و رسوائی کا سارا معاملہ ہے کس وجہ سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم سب نیت کرتے ہیں کہ پانچوں نمازیں انشاءاللہ عز و جل جماعت کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ. زوردار آواز آئے. انشاءاللہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ انشاءاللہ ادا کریں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی